بچے اپنے والدین کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ قیمتی اثاثہ ان کے مستقبل کے لیے اس وقت ہے کہ جب والدین ان کی تربیت کرے، اور تربیت یافتہ جب ہوں گے تو یہ والدین کے لیے ان کے مستقبل کا ایک قیمتی اثاثہ ہوں گے۔ یہ بچوں کا جو تربیت ہے یہ والدین کے لیے اور جو نگران ہے ان کے لیے بچوں کی تربیت کرنا یہ ان کے فرائض میں سے ہے، اور اگر بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کریں گے تو اس پر ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی پکڑ ہوگی۔ جتنے بھی بزرگان اور صلحاء دین وہ گزرے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کو اگر دیکھے تو انہوں نے اس کی فکر کی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کو یہی فکر لاحق تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور ان سے کہا اور پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، انہوں نے جس کی عبادت کی ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ان کے بچپنے میں صحیح طور سے ہوتی ہے، اور بچے زیادہ سیکھتے ہیں اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جب بچے پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو سکھانا ناممکن تو نہیں ہوتا، لیکن پھر مشکل بہت ہوتا ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں جہاں پر بھی ہو، جس بھی مذہب، جس بھی گھرانے میں ہو، سب کو اللہ جل شانہ ایک ہی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں۔ ان کی جو دل کی تختی ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، ان پر جو نقش کرنا چاہے تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت ہمارے معاشرے کے لیے ایک اہم امر ہے، ایک اہم چیز ہے، اور معاشرہ انہی سے بنتا ہے، اور جو بھی نگران ہوتے ہیں ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے۔ بچوں کو سکھاتے چلے جانا چاہیے تربیت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اور کبھی بھی بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی جب وہ کوئی بھی ایسی کوئی غلطی کر لیتے ہیں یا کوئی چیز آپ اس کو یاد کرا رہے ہو اور وہ یاد نہیں کر پاتا آسانی سے، تو اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ یاد نہیں کر سکتے یا یہ کام تم نہیں کر سکتے، تو اس سے جو ہے اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، بچے جو ہوتے ہیں جب شروع میں بولنا سیکھتا ہے، جب کچھ غلطی کرتا ہے تو ہر ایک جو ہے اس کو دہراتا ہے وہ لفظ تاکہ وہ یہ لفظ سیکھ سکے، تو آہستہ آہستہ وہ سیکھ لیتا ہے۔ تو یہی طریقہ تربیت میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے دینی حوالے سے یا تعلیمی حوالے سے، اور ان کو یہ شعور دینا چاہیے۔ جب ان کو یہ دینی شعور اور یہ اصلاح ہوگی، اور اس طریقے سے ان کی اصلاح ہو جائے کہ جب بھی کہیں بھی یہ بچے چلے جائے تو ان کا تعلق اپنے دین اور مذہب سے قائم ہو، بلکہ مضبوط ہو اپنے مذہب کے ساتھ۔ اور اس فریضے کو اللہ جل شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یعنی تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن وہ لوگ اور پتھر ہے۔ یعنی یہ ذمہ داری ہے سرپرستوں اور والدین کے لیے، پہلے تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے گا اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پر ڈالے گا، اور اسی طرح اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اسی کی تلقین کرے گا اور تربیت اور تعلیم دے گا۔ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہے، یعنی ایک ظاہری طور سے اور ایک باطنی طور سے۔
ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور یہ دونوں قسم کی تربیتیں یہ والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے لازمی ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پہلی تربیت کی قسم تو یعنی ظاہری طور سے کہ ان کا لباس کیسا ہو، کھانا پینا، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، اس پر ان کی نظر ہو، یہ بھی جو ظاہری تربیت ہے یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے باطنی یعنی اخلاقی لحاظ سے کیسے ہو، اور عقائد کے لحاظ سے، اس لحاظ سے جو تربیت ہے یہ بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سکھاؤ، اہل بیت سے محبت، اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت، یعنی یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اور تعلیم ہے یہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے، اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھائے اس وجہ سے کہ جو فتنے ہوتے ہیں، الحاد، ارتداد، ایسے جو بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کو عصری لحاظ سے جو تعلیم ہے وہ بھی دینا چاہیے، تاکہ کل کو بدلتے حالات کی وجہ سے کسی وقت کسی کے محتاج نہ ہو، اپنی ضروریات کو خود پورے کر سکتے ہو اور اپنی سہولیات اپنے لیے مہیا کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی سرپرست یا کوئی والدین ان کی مالی لحاظ سے حیثیت جب کمزور ہوتی ہے تو جو اپنے بچے ہوتے ہیں بچپن ہی سے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، تو اگر ان بچوں کی کوئی تربیت نہیں کرے گا اور اپنے ساتھ کام کاج میں لگائے رکھے گا، تو اگر ان کی یہ اسی طرح سے پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، تو یہ بچوں کے لیے زیر قاتل ہوگی۔ یعنی بچوں کو اپنی جو ضروریات مجبوری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہمیشہ رہنی چاہیے، اور والدین جو اپنے اہل و عیال کے لیے مالی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے مال کماتے کماتے تکتے نہیں، ان کو اس کا بھی فکر کرنا چاہیے کہ یہ مال و دولت جو ان کے لیے کما رہے ہیں اور دن رات اس محنت میں لگے ہوئے ہیں یہ صرف دنیا کے لیے ہے، جبکہ اخروی اور دنیاوی لحاظ سے جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور وہ ہے قرآن و حدیث اور شریعت کی جو تعلیم ہے، یہ ان کے دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لیے لازمی امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔